حضرت عبداللہ اور خاندان۔ دوستو بسم اللہ، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم نظرن والی ہے۔ عبداللہ واقعات کی زندہ حالات اور مسلمان خاندان کے علم میں ہونا عبد المطلب ضروری ہے۔ حضور حضرت نبی کریم عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم دادا علیہ وسلم ان کا دادار النام، ان کا اشیبہ نام شیبہ تھا انہیں، لیکن عبد المطلب یہ کہا جانے لگا کیونکہ ان کے چچا ان کی پرورش کی ہاشم، ان کے والد ہاشم کی ان وفات پیدائش سے پہلے ہی فلسطین علاقے غزہ میں ہو گئی تھی، جہاں وہ تجارت سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ سلمہ بنت عمر انہیں مدینہ منورہ لے گئی، جہاں وہ 8 سال کی عمر کے بعد اور مصر واپسی جب اور حضرت عبد المطلب 8 سال کے ہوئے، حضرت ان کے چچا المطلب نے 8 سال کے ہوئے مکہ مکرمہ کے چچا واپس لے آنے۔ ان چچا کی وفات کے بعد واپس وہ لے کر قریش کے سردار کی وفات کے بعد مکہ کے وہ زائش کے ذمہ دار بنے کے ذمہ عائش کے غلام ورنے کبھی ابراہیم بنے قائم رہے۔ مکہ کے ذرائع روایت میں جو کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے کبھی بھی ذمہ پرستی کی ہو، وہ یا دین ابراہیمی پر قائم رہے اقدس اور ثابتی بھی کی روایت میں شریعت آیا نہیں ہے کہ شادیوں انہوں نے اور اولاد بت پرستی کی ہو۔ عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے کی شادیاں کے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 6 شادیاں کی جن سے ان کے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نمبر 1، صفیہ بنت جنید۔ صفیہ بنت جنید سے حضرت عبد المطلب کے پہلے بیٹے حارث پیدا ہوئے، جو کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ دوستو آج کی ویڈیو جنرل نالج کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اسے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیجئے گا تاکہ مستقبل میں بھی آپ کے کام آ سکے۔ نمبر 2، فاطمہ بنت عمر۔ فاطمہ بنت عمر سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، زبیر، ابو طالب، ابو کعبہ اور عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھے۔ نمبر 3، حالہ بنت وہب۔ حالہ بنت وہب سے حضرت حمزہ اور حجل پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور جلیل القدر صحابی تھے، جن کا نام بہت زیادہ نمایاں ہے اور آج تک احادیث کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، لیلہ بنت جناب۔ لیلہ بنت جناب سے 3 بیٹے زرار، مکوم اور عباس پیدا ہوئے۔ حضرت عباس بھی صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عباس کا مقام اور نام بھی کوئی عام نہیں اور ہر خاص و عام اس سے بخوبی واقف ہے۔ نمبر 5، ممنہ بنت عمر۔ ان کے بیٹے عراق پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب اور رسول اکرم
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت ابو عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت ابو طالب نے نبی کریم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور اعلان نبوت کے بعد ان کا مکمل ساتھ دیا، اگرچہ ان کے ایمان کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن وہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست حمایتی اور دوست تھے۔ حضرت ابو لہب اور دشمن حضرت عبد المطلب کے ایک اور بیٹے ابو لہب نے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں سورہ المسد نازل ہوئی۔ وہ انتہائی دردناک بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا اور کوئی بھی اس کی تدفین کے لیے نہ آیا۔ اس کی وجہ اس کے کردار کا اچھا نہ ہونا اور رویہ تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں اور شب معراج کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پر موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ام ہانی سے نکاح کا تذکرہ کیا تھا، لیکن نبی کریم نے اس سے معذرت کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی بات کی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کا رشتہ بنی مخزوم کو دے چکا ہوں اور اب وعدہ توڑنا مناسب نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں ہوا تھا۔ بعد میں حضرت ابو طالب نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کر دی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواہش تھی کہ ان کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تاکہ رشتہ داری مزید مضبوط ہو اور انہیں ایک عظیم شرف حاصل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پسند فرمائی، چنانچہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان اور مال آپ پر قربان، لیکن میں اپنی یتیم اولاد کی پرورش میں مصروف ہوں۔ اگر میں نے آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کی تو یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا، اور اگر اپنی اولاد کے حقوق میں کمی کی تو یہ بھی میرے لیے باعث فکر ہوگا۔ چنانچہ اسی وجہ اور اسی پریشانی کی وجہ سے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح سے معذرت کا اظہار کیا۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جواب کو انتہائی درجے میں پسند فرمایا، نہ کہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کے فیصلے کو سراہا اور ان کی تائید و تعریف کی۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کے عورتوں سب سے زیادہ بہادر، نیک اور وفادار ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہروں کی بہترین خدمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش بہترین انداز میں کرتی ہیں، اور گھڑ سواری میں بھی ماہر ہوتی ہیں۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ قریش کی خواتین کی اور کافی سارے وصف بیان کیے اور ان کے کردار کو سراہا، ان کی خوبیاں بیان کی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کرتے ہوئے سیاہ پڑ جائے، قیامت کے دن وہ میرے اتنے قریب ہوگی جتنا ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے آئے دن یہ دیکھا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے وجود کا خیال بھی بھول بیٹھی ہوتی ہیں۔ ان کو نہ اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پینے کی، نہ اپنے لباس کی، نہ پہننے کی۔ اگر فکر ہے تو صرف اپنی اولاد کی، اور یہی حکم آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی دیا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اسی تعریف کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شربت تیار کیا۔ جب آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پینے کی خواہش ظاہر کی، مگر کہا، یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں۔ اس پر آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا روزہ فرضی یعنی کہ رمضان المبارک کی قضا کا ہے تو کسی اور دن اس کی قضا کر لینا، اور اگر یہ نفل ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ چاہے رکھو اور چاہے اسے چھوڑ دو۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے خاص الفت اور محبت تھی، چونکہ وہ چچا زاد بہن بھی تھی۔ ان کا آقا کریم کے ساتھ ایک خونی تعلق
ایک خونی رشتہ بھی تھا، اس وجہ سے یہ انس بہت زیادہ تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، بکری پالنا بہت برکت والی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جو بیٹھے بیٹھے کر سکوں۔ حضرت ام ہانی اس وقت چونکہ لاچار اور بوڑھی ہو چکی تھی، ایک عمر کا تقاضا بھی تھا، چونکہ ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جب انسان کا بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ بڑھاپا ہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جب انسان کو صرف آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے تقریباً 40 احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام اور زبیر بن امیہ کو پناہ دی ہے، مگر میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے جنگ کر چکے ہیں۔ تو اس پر آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ آپ اس فرمان سے، آقا کے اس فرمان سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی وقت، ان کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کو اپنے الفاظ سے تشبیہ دی۔ یہ اسلامی ریاست میں ایک اہم اصول تھا کہ اگر کوئی مسلمان عورت بھی کسی کافر کو پناہ دیتی تو اس کی پناہ کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی دی ہوئی امان کا ان کے مہمانوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بعد میں اسلام قبول کر کے بلند مرتبہ صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ دوستو، ہم نے دیکھا ہے تاریخ کی کتب میں، صحیح احادیث مبارکہ کی کتب میں، کہ جن لوگوں نے کفار کا دین چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک دین اسلام میں داخل ہوئے، اس کی وجہ اچھے اخلاق اور اچھا رویہ ہی رہا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زائد تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جو سب صحابی ہونے کے شرف سے نوازے گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتی رہتی، اور یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے
کافی احادیث مبارکہ مروی ہیں جو کہ انہوں نے خود آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔